کی پیڑھی بھی ختم ہو گئی ہے۔ جب ہم حکومت کو دیکھتے ہیں تو جھوٹ اور دھوکے کے علاوہ کچھ دکھتا نہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے حکومتیں دیکھی ہیں، گورنر راج دیکھا، چاہے وہ گورنر این این ووہرا تھے، چاہے گورنر سنہا تھے، چاہے گورنر سکسینہ تھے، چاہے گورنر جگموہن بھی تھے، لیکن اس طرح کی حکومت ہم نے نہیں دیکھی جہاں جھوٹ اور دھوکے کے علاوہ لوگوں کو کچھ نہیں ملتا۔ ہر لحاظ سے آج لوگ جو ہے وہ پریشانی کے شکار ہیں۔ میرے ساتھیوں نے ذکر کیا، اگر ہم گننا شروع کریں لوگوں کی پریشانیاں تو پورا دن گنتے گنتے نکل جائے گا۔ شروع کریں تو بجلی سے، جس کا کوئی نام و نشان نہیں، دن میں 10-12 گھنٹے کٹ، کہا جاتا ہے کہ شیڈیول کے مطابق بجلی دی جائے گی، یہاں تک لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ گھر میں میٹر لگاؤ، میٹر لگانے کے بعد کٹ نہیں ہوگا، طرح طرح کے نئے میٹروں کا انتظام ہوتا ہے، دیہات میں کم، شہر میں زیادہ، لیکن بجلی کا نام و نشان نہیں۔ بجلی کا بل جو ہے آسمان چھو رہی ہے۔ پہلے تو 100 روپے میں بجلی کا ہوتا تھا، ہزاروں میں بجلی کا بل آتا ہے، لیکن بجلی کہیں نہیں۔ جہاں ہم بجلی کی بات کرتے ہیں وہاں مجبور ہوتے ہیں پھر راشن کی بات کرنے ہیں۔ راشن کارڈ ہمارے بنے ہوئے ہیں، لیکن راشن کارڈ میں آج راشن نہیں ہوتا۔ چاول مشکل سے فرق اگر ملے بھی کوٹا تو 5 کلو سے زیادہ ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے چاول چھوڑو آٹا لے لو۔ اب اس حکومت کو کون سمجھائے کہ ہم روٹی کھانے والے لوگ نہیں ہیں؟ بے شک چائے کے ساتھ ہم روٹی کا 1 پیس کھاتے ہیں، لیکن جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو ہمیں چاول چاہیے ہوتا ہے۔ ہمیں آپ کے آٹے سے کوئی مطلب نہیں، آپ آٹا اپنا لے لو پہاڑ کے اس طرف، ہمیں چاول کا کوٹا ہمیں بڑھا کے ہمیں یہاں چاول کھانے کے لیے دے دو، لیکن چاول ہمیں ملتا نہیں۔ مجبوراً ہمیں جیب سے پیسہ نکال کے پھر دکانوں کے پاس جا کے وہاں سے چاول خرید کے پھر گھر میں پکانا پڑتا ہے، حکومت سے ہمیں ملتا نہیں، چاہے BPL ہو، چاہے APL ہو، چاہے جو بھی ہو۔ راشن کارڈ اب انہوں نے صرف سجاوٹ کے طور پہ رکھے ہیں، ملتا ہمیں وہاں سے کچھ نہیں ہے۔ 2019 کے بعد ہمیں کہا گیا تھا کہ بس حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ کشمیر میں اگر بندوق ہے تو 370 کی بدولت، اگر کشمیر میں الگ سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ صرف 370 کی بدولت، اگر 370 ہٹا تو یہاں ہم بندوق سے بھی نجات حاصل کریں گے اور یہاں سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی ہفتہ نہیں ہوا اسی علاقے میں پچھلے دنوں انکاؤنٹر ہوا، 5 لوگ اس میں مارے گئے۔ حکومت نے کہا یہ ملٹنٹ تھے، جب اس میں دیکھا کب بنے، 4 اس میں 2020 میں بندوق پکڑنے والے تھے، 1 ان میں سے 2021 میں، مطلب ان کو 2 سال میں نہیں ہوا۔ اگر بنے تو 2019 کے بعد بنے، تو پھر کہاں پہ وہ بات کہنے کے لیے؟ تو آپ نے کہا کہ 2019 کے بعد یہاں کوئی بندوق اٹھانے والا نہیں ہوگا، سب مطمئن ہوں گے، سب خوش ہوں گے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو جو یہ 5 ملٹنٹ مرے یہ کیوں بنے؟ انہوں نے بندوق اٹھایا کیوں؟ کہیں نہ کہیں اس میں آپ کی ناقابلیت، کہیں نہ کہیں اس میں آپ کا دھوکہ ہے۔ نہ صرف آپ نے جموں کشمیر کے لوگوں کو دھوکہ دیا، آپ نے پورے ملک کے لوگوں کو دھوکہ دیا۔ ملک کے لوگوں کو کہا گیا تھا کہ کشمیر میں بس اب امن ہوگا، چین ہوگی، یہاں کوئی مشکل ہی نہیں ہوگا، حالات بالکل سدھر جائیں گے، نہیں ہوا۔ بے روزگاری، آج بھی ہمارے نوجوان جو ہے بے روزگاری کے خاتمے کے لیے روز دعائیں کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے نوجوان پڑھ لکھ کے مجبور گھر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ روزگار کا کوئی ان کو ذریعہ نظر نہیں آتا۔ اور یہ وہی نوجوان ہیں جن کو 2019 میں کہا گیا تھا کہ بس آپ کے روزگار
रोजगार में रुकावट ये नेशनल वाले हैं। ये गए, रोजगार आपका आ जाएगा। नौजवानों से कहा गया था कि घर बैठे बैठे आपको रोजगार के ऑर्डर मिलेंगे। वो दिन और ये दिन, कहां वो रोजगार के ऑर्डर? जम्मू कश्मीर पुलिस में आज कम से कम 5,500 पोस्ट खाली। जिस तरह मेरे साथियों ने कहा, आंगनबाड़ी सेंटर बने हुए हैं, हमारी बहनों को उनमें जगह नहीं मिल रही। रूरल डेवलपमेंट की नौकरियां हैं, उनमें कोई लगाने वाला नहीं। कोई महकमा नहीं है जम्मू कश्मीर हुकूमत का जिसमें आज पोस्टें खाली नहीं है, लेकिन भरने का काम नहीं होता। और जहां पर लिस्टें निकलती है वहां पे धांधली होती है, वहां पे रिश्वत देने का साफ काम हो जाता है, वहां पे फिर इंक्वायरी बिठाई जाती है और वो सिलसिला वहीं का वहीं रुक जाता है। और परेशान कौन होता है? हमारा नौजवान भाई। परेशान कौन होता है? हमारी नौजवान बहन, जो आज भी रोजगार के ऑर्डर के लिए दर बदर के ठोकरें खाते हैं, जिनको आज भी खतरा है कि कल खुदा न खास्ता मैं ओवर एज हो जाऊं और मेरे पास रोजगार का कोई जरिया रहेगा नहीं। इसी के साथ साथ हमारे एसटी भाई बहनें, इनके मुतालबों में कौन सी कमी आई? अपना गुजारा ये जंगल की पैदावार से करते थे, माल मवेशी पालने वाले लोग। जंगल पे भी इनका जो हक था वो भी इनसे छीना गया। जो रोजगार का इनको हक था वो भी इनको मिला नहीं। जो एसटी फंड के तहत इनकी मदद होती थी, उस एसटी फंड का भी सही इस्तेमाल नहीं। और इनसे बात करने वाला आज कोई तैयार नहीं। हमारे हुक्मरान जो है वो तस से मस्त नहीं, आते हैं, बैठते हैं, निकल जाते हैं, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता। पूछते, चाहे हमारे एलजी साहब हो, चीफ सेक्रेटरी साहब हो, बाकी अफसर हो, ये जो मरकज का पैसा आप कहते हो ला रहे हो, ये इस्तेमाल कहां पे हो रहा है? आखिरकार चलिए ना, हमारी हुकूमत नहीं है, कहीं ना कहीं तो आपकी हुकूमत और लोगों के दरमियान फासला जो है वो बढ़ गया है। क्या मजबूरी है कि लोग हमें सुपारीनामा दे रहे हैं, हमसे लिफ्ट इरिगेशन स्कीम मांग रहे हैं? हमें तो हुकूमत छोड़े हुए आज 9 साल हो गए, इलेक्शन तो कहीं नजर नहीं आ रहे। यहां तो पंचायतें भी खत्म हो गई, म्युनिसिपैलिटियां भी खत्म हो गई, एमएलए तो गए हुए 5 साल से ज्यादा हो गए। लेकिन आज भी लोग जब मांगते हैं तो हमसे मांगते हैं, क्योंकि आपके पास ये पहुंच नहीं पाते। और इंशाअल्लाह मेरा वादा आप लोगों से है, इलेक्शन से ये हमेशा के लिए भाग नहीं सकते। कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों इनको इलेक्शन कराने ही होंगे। और इंशाअल्लाह इन इलेक्शनों में जीत आपकी होगी, जीत इस हल के निशान की होगी। चाहे वो आपका लिफ्ट इरिगेशन हो, चाहे नौजवानों के रोजगार की बात हो, चाहे हमारे एसटी भाइयों के जन्नत के हक की बात हो, चाहे आपके राशन की बात हो, चाहे आपके बिजली की बात हो, चाहे हमारे वकार की बात हो, हमारी पहचान की बात हो, हमारी इज्जत की बात हो, इंशाअल्लाह इन सब चीजों का इलाज करके हम आपको यहाँ पे नक्शा ठीक करके दे देंगे।